اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز بے خبر غافل نہ سمجھو۔ انسان کو سب سے پہلے یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ کائنات ساری کی ساری بنا کر، مخلوقات بنا کر، انسانوں کو پیدا کر کے ان تمام کے حال چال سے پوری طرح واقف ہے، ان کے قریب ہے۔ یہاں تک بھی ذکر کر دیا گیا جب تمہارے ہاں کوئی شخص مر رہا ہو، تم لوگ اس کے اطراف و اکناف گھیرے میں لے کر رہتے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم مرحوم کے سب سے زیادہ قریب ہم اس وقت تھے، تو اللہ کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ منکم، تم سے زیادہ قریب اس مردے کے پاس ہم تھے، ولکن لا تبصرون، تم کہاں سے دیکھ سکتے اس کیفیت کو۔ اعمال والی زندگی، یہاں عقیدے کو ذکر کر رہے ہیں، عقیدے کا ذکر کر کے اپنے رب کی شناخت اور پہچان کرو۔ شناخت پہچان کیسے کرنا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کا نام ایک ہے، اس کی ایکتا میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام جتنی کائنات چل رہی، جیسے چل رہی، سب اس کے کام ہیں، سب اس کے کام ہیں۔ جتنے کام ہیں وہ اتنے نام ہیں، ان سارے ناموں کا احاطہ کر لیا گیا 100 ناموں میں، صرف 100 نام ہی ہیں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں کا احاطہ کر لیا گیا 100 ناموں میں۔ وہ جو 100 نام ہیں دراصل اللہ کے کام ہیں، تو اللہ کے کام کو پہچانو۔ جب پہچانو گے تو تم اپنا تعلق رابطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھو گے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر نہ ظلم کرو گے، نہ زیادتی کرو گے، نہ کسی کا حق مارو گے، نہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ خواہ گالی گلوچ دے کر اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، نہ اس کا برا چاہو گے۔ جس کے ساتھ تم کر رہے ہو تمہارا بھی وہی رب ہے، اس کا بھی وہی رب ہے۔ آج کی اس آیت میں ایک پہلو کو خاص طور پر دنیا میں ابتدا سے آج تک بھی، آگے تک بھی، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے ساتھ، اتباع فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ، دین والے معاملے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے جانے والے معاملے میں دین یہی ہے۔ اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مذہبی معاملے میں انتہائی بنیاد پرست ہے، اور دنیا چاہتی کہ ایسا ہو نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ جب وہ اس کے اوپر دینداری کے اوپر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو دنیاوی ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگتے ہیں، ظلم کے، زیادتی کے، تنگی کے، پریشانی کے۔ اب یہ بندہ جو بندگی کو نبھا رہا ہے، اپنے معبود کے حکم میں ہے، اس کو خیال آنے لگتا ہے میں مظلوم ہے، قطعی بات ہے، یہ ظالم ہے، یہ طاقت کے بل بوتے پر، اپنے قوت کے بل بوتے پر، اپنے مال دولت و ثروت کے بل بوتے پر
یا اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر یہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ تو پھر میرا رب خاموش کیوں ہے؟ ارے کرتے ہوئے تو کئی پیڑھیاں آگے بڑھتے چل رہی ہیں، اور ہم نسل بہ نسل ظلم اٹھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں سمجھائے ہیں کہ اے مظلوم بندو، ظلم و زیادتی کیے جانے والے بندو، دنیا کے کوئی فرق کرنے والا، چاہے رشتہ دار ہو، پڑوس ہو، اڑوس ہو، محلے والا ہو، مملکت ہو، حکومت ہو، جو بھی ہو، انہیں اطمینان دلانا ہے کس کو؟ مظلوم کو، کہ تم اپنے رب کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہیں کرنا کہ ان سارے معاملات سے تمہارا رب یہ خبر ہے، ناواقف ہے، غافل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہ سب ایک ہی معنی ہے غافلن کے۔ یہ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، انسانیت کے درجے سے ہٹ جانا، اخلاق سے ہٹ جانا، آداب سے ہٹ جانا، اصول اور قانون سے ہٹ جانا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، ہر قسم کی زیادتی کو عربی کے اندر ظالم کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تم پوری طرح مطمئن رہنا ہے بندو۔ تمہاری پریشانی سے، تمہاری مظلومیت سے، تمہاری فخر و فاخر والی زندگی سے، تنگ دستی سے، زحمت اور مشقت سے گزاری جانے والی زندگی سے، یہ زندگی جو دوسروں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس بنیاد پر ہو رہی ہے، تم اپنے رب کو رب مان کر، رب کو ماننے کے طریقے سے رب کو مان کر، اللہ کے حکم و اتباع فرما برداری کا خیال رکھتے ہوئے اس طریقے کے پر زندہ رہنا چاہتے ہو، زندگی گزار رہے ہو، یہی حکم بھی ہے ہمارا، یہی منشا بھی ہے ہمارا۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہرگز یہ نہیں سمجھنا، اور وہ نہیں سمجھے تھے، پھر بھی آپ کو خطاب کر کے احساس ہوتا تھا، سب سے زیادہ ستائے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا اعلان ہے۔ کسی سے مال دینے کا مطالبہ نہیں کیا، جو غنڈے کرتے ہیں، جس کو آپ بھائی بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر عام رسم و رواج ہے۔ نہ حکومت چاہا، نہ مملکت چاہا، دنیا میں غرض نہیں رکھا، نہ اپنے نام کی شہرت چاہی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جد و جہد کے اوپر ایک حبہ، ایک پائی بھی تم سے مطالبہ نہیں ہے، بس یہی سب سے بڑی علامت ہے، للہیت والی تعلیم ہے، اخلاص اور پیار و محبت والی تعلیم ہے، اور اس معاملے کے اندر اپنا اور غیر کا فرق بھی نہیں کیا۔ فرق کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، بس اسی کو ملحوظ رکھا۔ جب بات آئی مال کو ہڑپنے والی ایک عورت کا، اس عورت کا تذکرہ اس وقت کے ایک بڑے خاندان سے، مشہور شہرت رکھنے والے فرد کے گھر سے، صحابہ کا بھی دل یہاں تک آیا کہ کسی قسم کی رعایت کیا ہو سکتی ہے کیا، اس لیے کہ سزا ہاتھ کاٹنے کی تھی، اور اس کا نام تھا فاطمہ۔ جب اشارے والے چیزوں کو سمجھا آپ نے تو
اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے معاملے میں اب اس میں اپنے بھی کچھ غلط ڈھنگ کی سفارش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت تو یہ عورت اس کا نام فاطمہ ہے، اگر ذری دیر کے لیے یہ کیس، یہ جرم میری بیٹی فاطمہ نام والی فاطمہ بیٹی بھی ہوتی تو ذرا بھی جھجکے بغیر میں پیچھے نہیں ہٹتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ قرآن کا حکم یہی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو سچ کہنے میں، بتانے میں تمہارے اوپر الٹی پڑتی ہو، تمہاری جان جا سکتی ہو، جان دے دینا، اللہ کا حکم ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا۔ وَلَوْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ، اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے تم کو تمہارے باپ کے خلاف میں بات پڑتی ہو، حق بیان کرنے میں، اپنے اولاد کے بارے میں ان کے خلاف میں بات پڑتی ہو، لیکن اللہ کے حکم کی اتباع ہوتی ہو تو اللہ کے حکم کو ترجیح دینا۔ اس وقت یہ رشتے ناطے کو، اپنی جان والے رشتے کو بھی بھول جانا، میں بیٹا ہوں وہ باپ ہے، یہ رشتے کو بھول جانا، میں بیٹا ہوں یہ ماں ہے، رشتے کو بھول جانا، میں دوست ہوں یہ میرا دوست ہے، اس رشتے کو بھول جانا، میں ایک فرد ہوں اس خاندان کا، یہ میرا عزیز و اقارب ہے، بھول جانا۔ یہی قربانی والا معاملہ اس جیسا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا رہا، جو اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں تفصیل گزری ہے۔ تو بالواسطہ قیامت تک کے لیے حکم مسلمانوں کو جاری کیا گیا، دین پر قائم رہو۔ کبھی نماز پڑھ لے، یہ دین ہے، نماز دین کی ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والی چیز ہے، پورا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوا ہے تو ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ نمازی بھی ہو جھوٹی گواہی بھی دیتا ہو، نمازی بھی ہو کسی کو تکلیف دیتا ہو، نمازی بھی ہو کسی کا حق طلب کرتا ہو، نمازی بھی ہو تجارت میں عیب کو چھپا کر فروخت کرتا ہو، غیر درست مال کو اچھا مال لے کر کے بتا کہتا ہو، یہ مسلمان ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا۔ جب یہ خرابیاں دور ہو گئیں، پورے عمل کو بتا، اب اس کی نماز مکمل ہوئی، اب اس کی نماز مکمل ہوئی۔ عابد و زاہد درجے کا شخص تھا، کیا ضرورت تھی پتہ نہیں، ایک چوری کے اندر اس میں اشارے ملے یہ کرے، بلکہ حقیقت اسی کی طرف تھی۔ اس کی عملی زندگی جو نیکی کو ظاہر کرتی تھی اس کا ذکر بھی فرمایا، اور اس نے بڑی بری حرکت کی، اس کو ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسی بات ہے تو ایک دن یہ مسلسل نماز اور روزے وغیرہ کی پابندی اس کو یہ چوری وغیرہ جیسے برے کام سے بھی روک ڈالے گی۔ جب نہیں رکیں گی تو ابھی نماز نہیں، روزے پورے نہیں ہوئے۔ قرآن تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوا نہیں ہونا۔ جتنے حدیث ہیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ قرآن اس کے ترجمے سے جڑنا، تفصیل سمجھنا، جو سمجھنا ہے وہ احادیث اس کی وضاحت، چاہے حکم سے متعلق ہو، چاہے عقیدے سے متعلق ہو، چاہے ذکر و شغل سے متعلق ہو، چاہے دعوت اسلام پیش کرنے سے متعلق ہو، چاہے کمانے دھمانے سے متعلق ہو، چاہے دوستی اور رشتے ناطے کو جوڑنے اور آگے بڑھانے سے تعلق ہو، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج کل فروعی چیزوں کے پر کسی ایک چیز کو لے کر بٹے ہوئے مسلمان پورا مطمئن ہے کہ یہی ہے، یہی میرے لیے باعث جنت ہے، اس کے سوا دین نہیں ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جسے سماعت کی بنیاد پر، سنا سنی کی بنیاد پر
20 چیزیں عقیدہ کا حصہ بنا رکھا ہے، سمجھنے لگے کہ ایسا کرنے والا ہی یہ جنتی ہے۔ بات انتہا پہ یہاں تک پہنچ گئی۔ عبادت گاہیں میں عام اجازت ہونا نماز پڑھنے کے لیے، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا جس کو دوسرے کو آنے سے روکا جائے، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے تو اذن عام کا ہونا شرائط میں سے ہے۔ اب معاشرے میں مساجد کے پر بورڈ ہیں، یہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والی مسجد ہے، سادے سیدھے الفاظ میں کیا مطلب ہوا؟ جو ہمارے اس خیال سے متفق نہیں ہے وہ اس مسجد میں قدم نہ رکھے، پھر دین سمجھ رہے ہیں۔ ہر فریق میں جمع ہونے کے لیے سب سے پہلے شرائط میں سے شرط ہے کسی قسم کی رکاوٹ نام کی چیز نہیں ہونا اس مسجد میں جمع ہوتی ہے۔ اس میں تو باواز بلند اسپیکر پر جمعے میں تقریر کرتے ہوئے کر دیا، اگر اس فریق سے ہٹ کر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو فوراً نکل جائے مسجد میں سے، ہم کو 3 مرتبہ مسجد کو دھونا پڑے گا۔ جتنی جماعتیں ہر ایک کے نام سے اس پہ بول رہے ہیں، ہم مسجد کی شناخت کے لیے بول ہوتا ہے الگ بات ہے، وہ فروعی اختلاف کے عنوان سے بول رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ پورے اسلام کے بھی کرنی ہے۔ بات یہاں تک بھی آگے نہیں بڑھتی، روزمرہ کا فرق پڑیا، ازدواجی رشتے کی ضرورت ہے، اس فکر سے جڑا ہوا شخص آگے بڑھے، اس فکر سے جڑی ہوئی لڑکی آگے بڑھی، جتنی جماعتیں اتنے ناموں کے ساتھ۔ لیکن کھانے کی دعوت میں شریک ہونے میں ہر جماعت سے تعلق رکھنے والا کیونکہ رشتے ناطے سے جڑا ہوا ہے، وہاں اس کو گلا پکڑ کے ہٹاتے نہیں آپ، اللہ کے گھر سے گلا پکڑ کے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ الگ الگ فکر و فہم کو صحیح کرنا ہے۔ الغرض یہاں پر ہے کہ پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کب تک؟ یہ ظلم و زیادتی بھی آپس کے اندر یہ چیزیں الگ ہیں، پھر دوسرے اقوام کی طرف سے الگ ہیں، اور سب کچھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یعنی ایسا کرنے پر، یہ خلاف ہونے پر اس کو سزا اس دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے ہو جائے، یہ خیال اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں۔ تم ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں، اب رہا یہ ڈھیل جو دے رہے ہیں یہ ایک حکمت اور نصیحت ہے۔ انما یؤخرهم، ایسے لوگوں کو تاخیر اور ڈھیل دے رہے ہیں، کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کب تک رہیں گا دنیا میں؟ جب سے دنیا ہے جب سے تھا بھی نہیں، زمانے کے ایک خاص وقت میں اس کو پیدا کیا گیا، ایک خاص مخصوص وقت میں اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، جس دن مر گیا اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی، اور ایک عظیم دن ہے قیامت کا جس میں سب کو اٹھانا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سے ہر ایک کو باہر نکالا جائے گا، اس دن تک کے لیے ہم بھی ایسا چلتے رہے گا نظام۔ وہ کیسا دن ہے اس کے وضاحت فرمایا، جس دن تمام کے تمام لوگوں کی نظریں ٹک ٹکی باندھ کر ایک ہی طرف رہیں گی، پلک بھی نہیں ماریں گی، نہ ادھر پلٹ کے دیکھیں گے نہ ادھر پلٹ کے دیکھیں گے، انتہائی وحشت، ہیبت، ڈر اور خوف کی وجہ سے جو آواز آئے گی خبروں سے اٹھانے کے بعد خود دوڑنے لگیں گے، مہطعین مقنعین، سروں کو اٹھا کر، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، برہنہ بغیر کپڑوں کے، جدھر سے آوازیں سب کے سب ایک طرف دوڑتے رہیں گے، کسی چیز کی کوئی فکر بھی سوچ بھی نہیں رہیں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم،
آپس میں ایک دوسرے طرف پلک جھپک کر دیکھیں گے بھی نہیں. اتنا وحشتناک دن ہوگا. دنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ وافیت ہوا، جو اردو میں ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے ہوا. جیسے ہوا پھر رہی ہو رہی، ان کے دل بھی خالی ہو کر ہوا کے جیسے پھری ہوئی. یعنی دل میں سوچنے کی، سمجھنے کی کوئی طاقت صلاحیت نہیں رہیں گی. صرف ہیبت ہی ہیبت، ہیبت ہی ہیبت. ڈر ہی ڈر. اتنا ہیبت میں کہ میرے بازو ہی نہیں، انہیں وہ بھی نہیں، آگے انہیں پیچھے یہ بھی نہیں. ہوش حواس باختہ اڑ جائیں گے. یعنی اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ہوا ظالم کا، فلاں کا، تو اطمینان دلایا مظلوم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے. فکر مت کرو تم، فکر مت کرو تم، جب ہوگا حساب کتاب ہوگا. یہی عام تعلیم تربیت ہے. اہل اللہ کا تو معاملہ بڑا اور اونچا ہے. ایک اللہ والی صاحب کے پر کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا ظالم کی وجہ سے اس کو اطمینان دلا رہے ہیں. اے بندے تم مت ڈر، ظلم سہتا چل. آخر سانس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہتے رہے. صحابہ نے یہ کام کیا. جب اسلام کو تقویت ملی، دین اسلام قوی ہوا. آج کہلانے والے مسلمانوں کے اندر اس کی کمی ہے، دین اسلام کمزور ہے. تو دین اسلام کا وجود مسلمانوں کے وجود سے، اس کی قوت ان کے عملی اور اسلامی طریقے کے صحیح طور پر اختیار کرنے کے ذریعے سے جب اس پر کمزوری کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، تو اسلام کو گرانے والے، اسلام کو کمزور کرنے والے، اسلام کو غیر معروف کرنے والے، اسلام کا نام بدنام کرنے والے، اسلام سے جڑے ہوئے افراد. جیسے محاورہ ہے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو لہذا اور مضبوطی کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کرو. اس دن آخرت کے دن تک، اس دن سب کچھ ہوگا. لیکن اللہ والا وہ کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے اس لیے کہ نیک بندوں کو کسی کی سفارش کا بھی حق دیا جائے گا، ان کا احساس بڑھانے کے لیے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کرنے کی اجازت دے دیں تو وہ ظالم جو دنیا کے اندر اس پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا. لوگ سن کر کہیں کہ ایسا کیوں؟ آج جو مہربانی کا ذریعہ مجھے جو بنا، اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوا. حساب و کتاب لے کر میرے درجے کو بڑھایا. تو سبب انہیں بنا. جب مجھے درجہ مل گیا تو میں اس کو معافی کا کر لوں. یہ ان کا اپنا معاملہ، لیکن فیصلے یہ ہوں گے. ہاں، اختیار کرنے والی چیز کی جا سکتی ہے، لیکن ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے حکم دے دیا ساری دنیا بھی لا کر دینے کی کوشش کریں، قبول نہیں کی جائے گی. انصاف ہوگا تو ہو کر رہے گا. یہ ذکر کر کر اب قرآن کا کیا کام ہے؟ قرآن پیش کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاد آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر کر کر، واقعات کو ذکر کر کر لوگوں کے دلوں کو پختہ کیجیے تاکہ یہ تربیت والا راستہ اختیار کریں. اگر نہیں کرتے تو کیسے کیسے سمجھائیے. اس کا نمونہ آنے والی ہے.